الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. میں اپنے بھائی حفیظ بھائی کو اور پی ٹی آئی کے سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو ویلکم کرتا ہوں. یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک کہ یہ جمہوری ملک ہے, جمہوری طریقہ کار ہے. انسان کو اپنی سوچ کے مطابق ہر کسی کو فیصلہ کرنے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی گنجائش اور اجازت ہونی چاہیے. کسی کو اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کو تھریٹنڈ فیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسا معاشرہ, ایسا ماحول چاہتے ہیں جہاں پر تمام رنگ, نسل, مذہب, زبان کے لوگ, اپنی پارٹیز کے لوگ اور تمام انسان پاکستانی جو ہیں وہ اپنے اپنے خیالات, اپنے جذبات کا بلا خوف و خطر اور بغیر کسی کو ناراض کیے ہوئے, اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے خیالات کا اظہار, اپنی ذہنی عکاسی کر سکیں. کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سے لوگ اگر ہماری بات ان کو سمجھ میں نہ آئے تو کہیں جا کر کسی دوسری پارٹی کو جا کے جوائن کر سکتے ہیں. میں ابھی سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ ہوگی. اور اسی طریقے سے تمام پارٹیز سے, تمام واکس آف لائف کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان کو اس قافلے میں, اس سفر میں ہم ان کو اپنا ساتھی تصور کرتے ہیں, اپنا بھائی تصور کرتے ہیں. میں حفیظ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, اور ان کے ساتھیوں کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا. اور جو یہ سلسلہ چلا ہے سارا 3 مارچ سے, اور جس طرح سے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں, آج ایک اور نئی آمد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی جو ان کا ایکسپیرینس ہے, جو ان کا تجربہ ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تھوڑی سی اپنی ڈیٹیل خود بھی آپ کو بتائیں گے کہ عوید بھائی ماشاء اللہ سے کتنے سینئر پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, کتنی ذمہ داریوں پہ رہے ہیں. آج اب یہ ایم پی ہیں, آج کے بعد نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی. ہمارے پاس آنے کا یہ نقصان ہے کہ لوگ ان کی سیٹیں جاری ہیں, بٹ یہی وہ جذبہ ہے, یہی وہ بات ہے, یہی وہ سچائی ہے جس کو لوگ سیکریفائز کر کے, جس کو ان دنیاوی چیزوں کو سیکریفائز کر کے, یہ جو پوسٹ پر پریویلیجز ہیں, ایک صحیح راستے پہ, ایک ایسے راستے پہ جہاں پر ایک یقین اور ایمان ہو کہ ہاں یہاں سے ہم کچھ لوگوں کی بھلائی کر سکیں گے. تو میں اپنی بات لمبی نہیں کروں گا, میں یہاں پر مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ حفیظ بھائی اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں, اپنی گفتگو کا آغاز کریں. میں ایک دفعہ پھر ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے, پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے, حفیظ بھائی کا اور ان کے ساتھ آنے والے تمام رفقا کا میں شکر گزار ہوں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو گھر پر بیٹھ کر ابھی ہمیں دل میں تو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن قدم نہیں بڑھا رہے گھر سے باہر, تو وہ قدم بڑھائیں. جس کے جتنے جلدی قدم بڑھیں گے اللہ تعالیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ اس کے درجات بھی اسی طریقے سے آگے صحیح کرے گا, اور اس کے معاملات بھی آگے جو ہے وہ اس کے دنیاوی اور جو قدم ہے, ہم یہاں پہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی اور اس کے بعد والی زندگی کی بات ضرور, اس لیے کہ ہم یہاں پر کسی کی جان لینے کے لیے نہیں آئے, ہم یہ کسی کو یہاں پر دشمن بنانے نہیں آئے. ہمارا کام ہی ہے جوڑنا. ہم جو پہلے دن سے جو آواز لگا رہے ہیں, ہم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو بھائیوں سے لڑنے سے بچانے کے لیے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کار خیر ہے یہ پالیٹکس. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اگر تم ہمیں فالو کرنا چاہتے ہو تو جا کر ہمارے دشمنوں سے دوستی کرو. میں بھی جا کے اپنے دشمنوں سے دوستی کروں گا, میں بھی جا کے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ سے دوستی کروں گا. تو ہمارا تو یہ موٹو ہے, کوئی بھی یہ والی بات نہیں کرتا. جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بھی مسلک کے لوگ ہیں, جتنی بھی زبانوں بولنے والے ہیں, ان سب لوگوں سے ہمیں دوستی کرنی ہے, اپنے نظریے پہ, اپنے فلسفے پہ قائم رہنا ہے, اور دوسروں کی بھی بات سننی ہے, دوسروں کو بھی اپنی بات سنانی بھی ہے اور سننی بھی اس کی بات. 23 اپریل کو شام 7 بجے کے بعد یہاں پر فیملی فیسٹیول ہے. تمام کراچی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ فیملیز کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں, خود بھی تشریف لائیں. یہاں پر
ایک یہاں پر ان کو ایک جشن پاکستان کے نام سے ایک فیملی فیسٹیول ہم نے یہاں پر رکھا ہے، اور 24 اپریل کے جلسے میں بھرپور شرکت کر کے اس ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری، اقربا پروری کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں اور اپنی آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے وہ صحیح فیصلے کی ابتدا کریں. تھینک یو ویری مچ. میں حفیظ بھائی کو مائک دیتا ہوں کہ وہ آپ سے گزارشات کریں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرا ایمان ہے اس بات پہ، مفہوم یہی ہے کہ حق آنے کے لیے ہے اور باطل کو مٹنا ہے، اور حق ہی کی آخری فتح ہوگی انشاءاللہ. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی، اور اس قربانی کے بموجب آج ہم اس پاک سرزمین پر ہیں، اور اس کی رہنمائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کراچی کے لوگوں کا خاص طور پر. تو ہم نے پاکستان کی انشاءاللہ العزیز رہنمائی کرنی ہے. کراچی اکنامک ہب ہے پاکستان کا، یہ روزگار فراہم کرتا ہے، اور اس روزگار کی فراہمی کے سلسلے میں سارا پاکستان ادھر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں مختلف مافیاز کام کر رہی ہیں، ادارے کام نہیں کر رہے. میں وہ وجوہات بتا رہا ہوں کہ جن کی وجوہات کی بنا پر آج میں نے پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جن مافیاز نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، یہاں KMC KDA یا لوگوں کو پانی بجلی کی فراہمی کے ناقص ترین پاکستان کے انتظامات ہیں، یہاں ٹرانسپورٹ کا ناقص ترین انتظام ہے کراچی کے اندر. یہ ایسے سارے سلگتے ہوئے مسائل ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی کی میئرشپ کے بعد ان معاملات پر PhD کی ہوئی ہے. میری نظر کے اندر یہ ان معاملات پر PhD ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے K4، اپنے ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، یہاں پہ لوگوں کی ایجوکیشن کے ایشوز، یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. ہم کبھی وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی گورنر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے اختیارات، بلدیاتی اختیارات جو نچلی سطح تک جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اختیارات کبھی وزیر اعظم کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں، کبھی اسمبلیاں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں سندھ اسمبلی میں 3 سال گزار چکا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن بانچ ہے، وہاں پہ اپوزیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ جن مسائل کی طرف دلوانا چاہوں گا، ایک بات تو میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایران میں دیکھیں، احمد دی نجات تہران کا میئر تھا، اس نوجوان نے جدید ایران کی پالیسیز کی بنیاد رکھی. اسی طریقے سے آپ جائیں ترکی کی طرف، ترکی کا آج کا صدر استنبول کا میئر تھا، جس نے استنبول کو استنبول بنایا، اور وہ مریض یورپ آج اکنامک سینٹر بنا ہوا ہے، مسلم دنیا کے لیے بھی اور یورپ کے لیے بھی، جہاں سے ہیومن ریسورس سے لے کر ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جاتی ہے. تو میں کہوں گا وہ طیب اردکان تھا. میری خواہش یہ ہے کہ اس شخص جس نے کراچی کی بنیادوں میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر چمکایا ہے، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی قیادت کرے. کراچی پاکستان، کراچی کی بات کرنا، مہاجروں کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. ہم پورے پاکستان کی قیادت کریں گے. صحیح معنوں میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی کا پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی تمام کے تمام ڈپرائیوڈ ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بنیادیں رکھنے کا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں ایسی اسمبلیوں میں بیٹھ کر جہاں سے ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں سوائے چھٹیاں کھانے اور پیسے لینے کے, ہم اپنے پریویلیجز لینے کے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ان اسمبلیوں میں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف اپنے اسمبلی سے استعفیٰ دوں بلکہ پی ٹی آئی سے بھی استعفیٰ دے کے اس کی بنیادی رکنیت سے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اب ایک آپ لوگ سوال ضرور کریں گے, اس سوال کا میں تھوڑا جلدی جواب دے دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی تفصیلات میں آپ نہ جائیں. آپ کہیں گے کہ میں نے پی ٹی آئی کو کیوں چھوڑ دیا. یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ابھی مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. میں نے سب سے پہلے ریپیٹریشن کی موومنٹ 1970 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا 70 کلفٹن میں آئے تو اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا ہے. میں ڈی جے کالج کے اندر فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. اس کے بعد میں اسی کالج کا جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ بنا, لا کالج کا پریزیڈنٹ بنا. تمام تحریکوں میں نے کام کیا ہے. میں مسلم لیگ نواز میں نواز شریف کے ساتھ بھی رہا. لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید کوئی تبدیلی پی ٹی آئی سے نظر آ جائے. لیکن اس کراچی میں اتنی محنت ہم نے کی پارٹی کو کھڑے کرنے کے لیے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک الیکٹڈ باڈی سامنے آئی, لیکن اس کے نتیجے میں بڑے ود ڈیو رسپیکٹ میں کہتا ہوں خان صاحب اپنے ان نا تجربے کار نا عاقبت اندیش دوستوں میں گھرے ہوئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کراچی میں یہ کیا کہ جس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف 53,900 ووٹ لیے تھے اس کا کینڈیڈیٹ ہی چلا گیا. راتوں رات دوسرا حلقہ یہ لائنز ایریا والا, اس سے 23,000 ووٹ کے بعد کیا اشر ہوا, 1400-1700 کچھ ووٹ ہے. تو میں کہتا ہوں ان تمام ایشوز پر ہم نے ود ان دی پارٹی اپنا احتجاج ہر بار نوٹ کروایا جمہوری طریقے سے, لیکن ہمیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا. سیم پورے ملک کے لوگوں کو اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو اس صورتحال سے جو نا امیدی ہوئی ہے, وہ بھٹک رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ روشنی کا چراغ بن کر مصطفیٰ کمال نے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دینا ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ راستہ بنے گا. جہاں تک یہ بات رہی کہ یہ جو میں ذرا یہ سوالات کا معاملہ اس لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بہت زیادہ مجھ سے سوالات نہ کریں. پھر بھی کریں گے تو پھر میں حاضر ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کراچی کے جو مسائل ہیں اس پہ ایک پالیسی بنائیں گے ہم انشاءاللہ مل کے. میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے سارے ایشوز پہ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف کراچی کے لیے نہیں پورے پاکستان کی پلاننگ انشاءاللہ العزیز کریں گے. ہم گلی کوچوں میں پاکستان کے نکلیں گے اور پاکستان کو ایمانداری سے صحیح طریقے سے تبدیلی کے راستے پہ لگائیں گے. یہ راستہ صرف نعروں کا نہیں ہوگا, یہ راستہ صرف بھنگڑوں کا نہیں ہوگا, یہ راستہ صرف پنجاب میں نہیں ہوگا, یہ راستہ انشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر اور خیبر سے لے کے سندھ کے کوچے کوچے کے اندر چلے گا. یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں, میں ان سے بھی امید رکھتا ہوں اور میں بھی ایسا ہی آدمی ہوں ورکالک. انشاءاللہ العزیز ہم تبدیلی کے عمل کو صحیح معنوں میں آگے بڑھائیں گے. شکریہ.
نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ گفتگو میں پہلے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، باتیں ہوتی تھی تو اس کا جواب دیتا تھا. ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے. ہم تو وی وانٹ موو آن، اور ہمیں بہت کام کرنا ہے. باتوں کے، سوالوں کے اور الزامات کے جوابات کا کم سے کم ہمارے پاس تو یقین کریں ٹائم نہیں. ہمیں تو یہ 24 گھنٹے بڑے کم لگ رہے ہیں نا، کہ اور یہ ہفتے میں 7 دن بڑے کم لگتے ہیں کہ یہ دن اور صبح شام کب ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جو الزام لگانا ہے، جو بھی بات کرنا ہے، وہ اپنی لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم جن لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، جس پاکستان کے جو عام لوگوں سے ہم مخاطب ہیں، پاکستان کے ایک مزدور طبقے سے، پاکستان کے ایک ورکنگ کلاس سے، پاکستان کے بزنس مین سے، پاکستان کے پولیٹیشین سے، پاکستان کے پولیٹیکل ورکر سے، تمام پارٹیز کے پولیٹیکل ورکر سے، پاکستان کی اس سائلنٹ میجورٹی سے جس نے جو ہے وہ سب سے ناراض ہو کر گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری بات سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور ہمارے لیے ہماری طرف قدم بھی بڑھا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت کچھ ہے. ان کے لیے ہم آرگنائزیشن بنائیں، اتنے ساری باتیں کی ہیں. ابھی تو صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی بات ہے. ہمیں بہت کام کرنا ہے بیسکلی. تو میں اگر اس میں انڈلج ہو جاؤں گا کہ کون مجھے کیا کہہ رہا ہے اور مجھے اس کے کس کا کیا جواب دینا ہے، یقین کریں اگر آپ لوگ سوالات نہ کریں تو میں شاید جو ہے وہ بات ہی نہ کروں. بہت ساری باتیں 99% تو آپ لوگوں کے سوالوں کی وجہ سے جو ہے مجھے نام لینا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کا، جو کہ میں نہیں لینا چاہتا. تو میں اس بات کا بھی میرے پاس جواب نہیں. جس کو جو دل چاہتا ہے کہے، مجھے بتائے کہ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. حفیظ صاحب، ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ پی ٹی آئی میں نا تجربے کار لوگ ہیں، جس کی وجہ سے راتوں رات کینڈیڈیٹ ان کا چلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے نا تجربے کار لوگوں میں کون ہے؟ عمران اسماعیل ہے، فیصل وابڈہ ہے، علی زیدی ہے، اور مزید پی ٹی آئی کے کتنے لوگ اب یہاں پر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں کسی کو نام کے ساتھ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے ساتھ ابھی یہ آصف میمن صاحب ہیں، میں ان کا بتانا بھول گیا. یہ بھی پی ٹی آئی کے بڑے کونمش کارکن ہیں، اور یہ ویسے رہنے والے 90 کے ہی ہیں سامنے. اور ادریس خان ہیں، اور بھی میرے ساتھ بہت میرے دوست آئے ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے. اگر میں نام لینا شروع کروں گا، ابھی سب عہدیدار ہیں بیشتر اس میں سے، اور وہ آئے ہیں جو پارٹی. میں تو دیکھیے کارکن آدمی ہوں، میں کام کرنا جانتا ہوں اور کام کرتا رہا ہوں. تو میرے ساتھ تو کارکن ہی آئے گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کارکنوں کا کیا حشر ہوا ہے پی ٹی آئی کے. میں اس میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. سید حفیظ الدین صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کو لے کر پی ٹی آئی میں آئے تھے وہ تو چھوڑ گئے پی ٹی آئی، کیا ان کو پاکستان زمین پارٹی میں آنے کی دعوت دیں گے اب آپ؟ میں تو سب کو دوں گا جناب، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. جب یہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، ہم تو کہیں گے جو آنا چاہے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو روک کیسے سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ جو نیک، شریف، صحیح لوگ ہوں. آپ کا جن کی طرف اشارہ ہے، میں ان کا بڑا معتقد ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا لاس وہ برین ہی ہے، جاوید ہاشمی. حفیظ الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے خلاف پارٹی میں کچھ انکوائریز چل رہی تھیں اور شوکوز آپ کو ملنے والا تھا آئندہ آنے والے دنوں میں، تو اچھا ہے کہ آپ خود ہی پارٹی چھوڑ کے چلے گا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چلیں، یہ بھی آپ نے مجھے اطلاع دے دی، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ میں شاید خود ہی شوکاز سے بچ گیا ہوں. وہ تو شوکاز دینے کے سارے، اب تو آپ کو معلوم ہے جو صورتحال ہوگی. انہوں نے ابھی کہہ دیا یہ والی بات کہ میرے خلاف انکوائری چل رہی تھی. کیا انکوائری چل رہی ہوگی آپ بتائیے؟ ہاں، انکوائری ہو جاتی ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.